اللہ مختار تام ہے. جب ہم کہتے ہیں نا وہ بھائی مختار ہے، وہ مالک ہے بھائی. ہمارے یہاں کے محاوروں میں جب کسی کو کہا جاتا ہے بھائی مالک ہے وہ، تو نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس انداز سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جو چاہیں کریں. یعنی انہوں نے ظلم کیا تب بھی وہی کرنے والے ہیں، عدل کیا ان کی مرضی، وہ ظلم کریں ان کی مرضی. یہ محاورہ شاید میرے اور ہمارے ماحول کے لیے تو استعمال ہو کہ وہ بھائی مالک ہیں، وہ مختار ہیں، وہ جو چاہیں کریں، وہ جیسا چاہیں جئیں، وہ جیسا چاہیں رکھیں. لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا. جب اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، تو بہت واضح اور روشن پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مالک ہے، مختار ہے، مگر ظالم نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ مالک اور مختار ہے تو ظلم کرے گا. یہ وہی نظریہ ہے، یہ وہی خطرناک وادی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے. یہ وہی وادی ہے خطرناک. ہم اس نظریے کو نہیں مانتے. ہم جب اللہ کو مالک اور مختار مانتے ہیں تو اللہ کو عادل بھی مانتے ہیں. عدل الہی کا تقاضا ہے کہ یزید جہنم میں ہی جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ جو حتیٰ بعض اوقات مجھے معاف کریں گے اہل دقت اور اہل مطالعہ کہ بعض ہمارے قبیلے کے لوگوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہیں کہیں جی، کہ جو کام اللہ نے نبی سے لیا، جو مولا علی سے لیا، جو امام حسین سے لیا، اللہ چاہتا تو کسی جانور کی طرف اشارہ، مچھر سے بھی معاذ اللہ. یہ مقصریت ہے. اسی کو کہتے ہیں تقصیر، اسی کو کہتے ہیں مقصر ہونا. میں نے ایک جملہ کل کہا تھا کہ قاصر اور ہے، مقصر اور ہے. قاصر کی خطائیں معاف ہوں گی، مقصر کی خطائیں اللہ جانے اور وہ جانے. قصور اور ہے، تقصیر اور ہے. قصور غلطی ہو جانے کو کہتے ہیں اور تقصیر غلطی کرنے کو کہتے ہیں، کوتاہی کرنے کو کہتے ہیں، کمی کرنے کو کہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے جو کام نبی سے لیا، اللہ نے جو کام رسول سے لیا، جو کام مولا علی سے لیا، وہ اللہ فلاں سے بھی لے سکتا تھا؟ یہ آپ نے بہت حسین جملہ ہے. شاید ہمارے پاس بزرگوں نے علامہ عباس علی نجفی صاحب سے ملاقات کی. وہ انگریزی کے ایک بزرگ عالم تھے میر پور خاص کے. ہمارے بزرگ علماء کرام، بزرگ علماء اہل سندھ میں، سندھ کے بزرگ علماء میں سے تھے. انہوں نے ایک بڑا حسین جملہ اس باب میں کہا. علامہ عباس علی نجفی صاحب فرماتے ہیں، غلام مہدی صاحب کے داماد بھی تھے، بھتیجے بھی تھے. غلام مہدی صاحب ایک عارف عالم ہمارے سندھ کے علماء میں گزرے ہیں، صاحب کرامت عالم گزرے ہیں ہمارے جی. تو غلام مہدی عباس علی صاحب نے فرمایا کہ آپ ان کو جواباً کہا، آپ امکان کی بحث کو چھوڑ کر، آپ امکان کی بحث کو چھیڑ کر وقوع کا انکار کر رہے ہیں. امکان یہ ہے کہ اللہ چاہے کسی سے بھی جو کام لے لے، وقوع یہ نہیں ہوا ہے. بھائی تھوڑا سا توجہ چاہوں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ثابت کریں کہ کہیں اللہ نے مچھر سے وہ کام لیا ہو. وقوع یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا کہیں. ممکن کی بات آپ کر رہے ہیں اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. میری بات پر غور کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے. فلسفے میں اسے ممکن نہیں کہتے، ممتنع. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی دو خداؤں کا ہونا ممتنع ہے یا نہیں؟ آپ کا ہونا، میرا ہونا، ان کا ہونا ممکن ہے. ہمارے آئندہ آنے والے بچوں کا ہونا ممکن ہے. یہ امکان کی بحث آئے گی فلسفے کی زبان میں. لیکن دو اللہ کا ہونا ممتنع ہے، ممکن ہی نہیں ہے جی. جیسے توجہ چاہوں گا اس جملے پر. آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ اصطلاحوں کو توجہ کر رہے ہیں. جیسے دو اللہوں کا ہونا ممتنع ہے، ایسے ہی علی والا کام کسی اور کا کرنا ممتنع ہے. صلوات پڑھیں.
میں حضرت علامہ روشن علی نجفی صاحب کا شاگرد ہوں. قم میں درس نہج البلاغہ ہم ان کے پاس لینے جاتے تھے. باب ہادی عشر کی شرح بھی وہ کرتے تھے. علم کلام کا ہمیں درس دیتے تھے. بہت سی کتابوں کی تالیف اور ترجمہ انہوں نے کیا ہے. میرٹھ منصبیہ ہندوستان میں منصبیہ میرٹھ کے جو مدرسہ ہے اس کے وہ پرنسپل تھے. مولانا محمد قاسم زیدی صاحب جب پاکستان آ گئے 52-54 میں تو ان کی جگہ وہ پرنسپل ہوئے تھے نجف اشرف سے آ کر. پھر اس کے بعد دوبارہ نجف گئے. پھر وہ قم میں انہوں نے ان کے فرزند ماشاءاللہ بہت پختہ عالم دین ہیں جو ہمارے دوست ہیں مولانا علی عباس صاحب. تو مولانا روشن علی صاحب کا ایک بڑا حسین جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, جس کی جو محنت ہو اسی کے نام سے بیان کرنی چاہیے. بڑے بزرگوں نے ان میں ہر خریزیاں کی ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. جملہ بڑا حسین ہے اور آپ کی سماعتیں بہت بیدار ہیں. علامہ روشن علی نجفی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ دو علی بنا ہی نہیں سکتا. اچھا اگر یہ بات کا حلق سے نہ اتری ہو تو میں جملہ بدل دیتا ہوں. اللہ دو علی بنا ہی نہیں سکتا. اللہ دو علی بنا ہی نہیں سکتا. اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. وہاں بھی یہی جملہ کہیں گے نا آپ. ہمیشہ کہیں یہ کہنا کہ فلاں فلاں کام کر ہی نہیں سکتا وہ مجبوری کی علامت نہیں ہے, وہ اختیارات اور مالکیت کا تقاضا ہے. بڑا حسین جملہ ہے. فرماتے ہیں اللہ دوسرا علی بنا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ دوسرا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اور اگر میں ممبری زبان میں کہوں کہ اگر اللہ نے دوسرا علی بنایا نا تو دوسرا کعبہ بنانا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ فلسفے کے باب میں امکان اور ممکن اور ممتنع کی بحث. اللہ مالک ہے, اللہ قادر ہے, اللہ حی ہے, مگر یہ ہمارا والا مالک نہیں کہ جو چاہے کرے. اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہے, اس نے اپنے اوپر ممتنع کیا ہے, اس نے اپنے اوپر واجب بھی کیے کچھ چیزیں. جیسے میرے اوپر آپ کے اوپر اللہ نے کچھ واجب کیے, اپنے اوپر بھی اس نے کچھ واجب کیے ہیں. اس نے جو اپنے اوپر واجب کیے دو مثالیں سن لیجئے. 2 چیزیں تو اس نے اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہیں, بہت ساری میں سے 2 سن لیجئے. ایک اس نے ہدایت, اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى. صلوات پڑھیں محمد والے. میرے اوپر ہے ہدایت کی ذمہ داری, مجھ پر واجب ہے, میرا کام ہے ہدایت دینا. اچھا کبھی وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ہدایت دینا واجب ہے, کبھی کہتا ہے خلیفہ بنانا میرا کام ہے. کبھی کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میرا کام ہے خلیفہ بنانا, میرا کام ہے خلیفہ بنانا. یہ جو مائک لگا کے گیا ہے نا جوان, اس کا کام ہے مائک صحیح کرنا. اگر اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو سب اٹھ کر نہیں جائیں گے ٹھیک کرنے. جس کا جو کام ہے وہی کرے گا. اور اگر کسی کے کام میں دخالت دیں گے تو فساد آئے گا. اللہ نے کہہ دیا خلیفہ بنانا میرا کام ہے, امام بنانا میرا کام ہے, ہادی بنانا میرا کام ہے. امت کو کس نے اجازت دی ہے کہ ہادی بنائے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ادب اور احترام اور تعبد اور بندگی کا تقاضا ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے وہ بندے نہ کریں.